بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 34 ہے، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہم کب کھانا کھائیں گے، اور رات کا کھانا کب کھائیں گے، اور صبح کا ناشتہ کب کریں گے۔ اس طرح کے افعال اور جملے عربی زبان میں کس طرح بنائے جاتے ہیں، اسے ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے تلفظ سے ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ متى نأكل الطعام، متى نأكل الطعام؟ نأكل بعد الظهر، نأكل بعد الظهر۔ ومتى سنتناول العشاء، ومتى سنتناول العشاء؟ سنتناول في الساعة 8 مساء، سنتناول في الساعة 8 مساء۔ وفي أي وقت سنفطر، وفي أي وقت سنفطر؟ سنفطر الفطور، سنفطر الفطور في 7 صباحا، سنفطر الفطور في 7 صباحا۔ حسنا، سنجتمع بعد قليل، حسنا سنجتمع بعد قلیل انشاءاللہ۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، اس کو ہم یاد بھی کریں۔ جتنے بھی اسباق اور حوارات ہم نے پڑھے ہیں آج تک، تمام کو حفظ کر لینا ایسا ہے کہ ہم نے اپنے لیے بولنے کی تیاری کر لی، اس کے بعد ہم بات وغیرہ کر سکیں گے۔ آئیے اب ہم معانی پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ متا۔ متا کا ترجمہ شاید ہم نے پہلے بھی کیا ہو، کب۔ متا کب۔ نأکلو ہم کھائیں گے، اس کا فعل ہے آکالا، مضارع ہے یأکلو۔ آکالا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اس طرح صرف کبیر ہے۔ اور یأکلو مضارع ہے، مضارع کا معنی اس میں حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا اکلا احمدو، احمد نے کھایا، کیا کھایا؟ الطعام، کھانا کھایا۔ یأکلو احمدو الطعام، احمد کھانا کھا رہا ہے یا کھائے گا، یہ فرق ہے بس۔ تو اس طرح کے افعال جب بھی آئیں گے، آپ حضرات اس بات کو سوچ لیں کہ یہ فعل ماضی ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ اب یہ ثلاثی مجرد آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، جس میں 3 حروف ہوں، 3 حروف، مثلا حمزہ، کاف، لام، یہ 3 حروف ہیں، بنا اکلا۔ تو اس کو ہم ثلاثی مجرد، ثلاثی یعنی 3 حرفی فعل۔ ثلاثی مزید، مزید یعنی 3 سے اوپر کے حروف جس میں ہوں، مثلا ہم نے پہلے پڑھا تھا ایک جگہ، اور اب بھی ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ مثلا تناولا، تناولا اکلا کی طرح ہی ہے، لیکن اکلا میں 3 حرف ہیں، یہاں پر تا، نون، الف، واو، لام، 5 حرف ہیں۔ تو یہ کتنا ہوا؟ ثلاثی مزید بحرفین، 2 حروف اس میں زیادہ ہوئے۔ تو اسی طرح کے افعال بھی آئیں گے، اس کو بھی آپ بس معانی سے سمجھ لیا کریں۔ تناولا ہے تو اس کا مضارع یتناولو، شروع میں یا آئے گا، دیکھو، ورنہ تناولا پہلے سے موجود ہے، دیکھو تناولا 5 حروف موجود ہیں، ہم نے یا مضارع کی لگائی ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر کہیں کہ میں تناول کر رہا ہوں،
تو میں امزہ لگاؤں گا، اتناولو، دیکھو اتناولو، تا نون الف واو لام 5 تو ہیں ہی، لیکن میں نے اتناولو کر دیا، میں تناول کروں گا۔ اچھا ہم تناول کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر نون کے ساتھ نتناولو، ہم سب تناول کریں گے۔ تو اس طرح ہم سمجھ لیا کریں افعال کو۔ اچھا نأکلو ہم سمجھ گئے، الطعام کھانے کو، متى یعنی کب کھائیں گے، جواب ملا نأکلو بعد الظہر، ظہر کے بعد کھائیں گے، ومتى اور کب، سنتناولو ہم تناول کریں گے، العشاء عشاء کا کھانا، عشاء اس پر جب فتح ہو اس سے رات کا کھانا مراد ہے۔ سنتناولو میں سین کس لیے ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں سین جب داخل ہوگا فعل مضارع پر، اس میں معنی ہوتا ہے عن قریب کا، عن قریب، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر اس کو استعمال نہ کریں تو اس کا ہوگا معنی نتناول، ہم کر رہے ہیں کام، یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں، نأکلو ہم کھا رہے ہیں، نأکلو ہم کھا رہے ہیں، اور سنأکلو ہم کھائیں گے۔ تو سین میں تھوڑا سا معنی آگے کی طرف جاتا ہے، آگے زمانہ یعنی استقبال یا عن قریب کا معنی بعد میں۔ تو اس طرح جب بھی آئے گا تو آپ اس کو سوچ لیا کریں، ومتى سنتنا کب ہم کھائیں گے کھانا، جواب ملا سنتناول فی الساعة الثامنة ہم تناول کریں گے عن قریب، فی الساعة الثامنة 8 بجے، مساءً شام کو، رات کو، وفی ای وقت، وفی ای وقت اور کس وقت، سنفطر ہم افطار کریں گے۔ افطار وہ رمضان والا افطار مراد نہیں ہے افطاری، بلکہ فطور کہتے ہیں ناشتے کو، فطور ناشتے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا فعل ہے افطرا یفطر، افطرا زید، زید نے ناشتہ کیا، فطور کیا، یفطر وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہاں پر متى سنفطر ہم سب کب فطور یعنی ناشتہ کریں گے، کس وقت میں، جواب ملا سنفطر الفطور ہم فطور کریں گے، ناشتہ کریں گے، فی السابعة 7 بجے، صباحاً صبح، مساءً شام کو، صباحاً صبح کو، صباح مساء صبح کو بولتے ہیں الصبح، شام کو کہتے ہیں المساء۔ تو اس نے کہا حسناً بہت اچھا، اچھی بات، خوب، بہترین، سنجتمع دیکھو سنجتمع میں بھی سین ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے، نجتمع، نجتمع ہم سب جمع ہوں گے یا ہم دونوں جمع ہوں گے، لیکن سین سنجتمع عن قریب ہم دونوں جمع ہوں گے، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے، پھر انشاءاللہ اپنا کام شروع کریں گے۔ تو اس نے کہا انشاءاللہ، بہت ہی بہترین، بعد قلیل کچھ دیر بعد۔ امید ہے یہ حوار بھی، یہ محاورہ یا یہ حوار گفتگو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کا حفظ ضرور کر لیا کریں اور جوڑی دار بنا کر ان سے باتیں کریں، تاکہ ہم عربی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جائیں اور روانی آ جائے۔ السلام علیکم۔